اب چند ایک سوالات روایت سے ہٹ کے میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ممبر بتا سکتا ہے کہ فانی بدا یونی، یہ اکثر اس کو بد ایوانی پڑھتے ہیں جبکہ درست تلفظ ہے فانی بدا یونی. اس کو بد ایوانی نہیں پڑھنا بلکہ بدا یونی پڑھنا ہے، فانی بدا یونی. تو آپ میں سے کوئی ممبر فانی بدا یونی کا اصل بتا سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں کسی ممبر کو یاد نہیں ہے. تو فانی بدا یونی کا اصل نام ہے شوکت علی خان. تو ان کا اصل نام ہے شوکت علی خان. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کسی ایک اردو اخبار کا نام بتائیں جس کی ادارت فیض احمد فیض نے کی ہو. کسی ایک اردو اخبار کا نام کہ جس کی ادارت فیض احمد فیض نے کی ہو. سر ہمدرد. جی ان کا اخبار ہے امروز. امروز جو اردو اخبار تھا ان کی ادارت فیض احمد فیض نے کی تھی. جی میرا تیسرا سوال ہے کہ ایک مشہور کہاوت ہے صبح بنارس اور شام اودھ. ویسے تو یہ پوری کہاوت اس طرح ہے کہ صبح بنارس شام اودھ اور شب مالوا، لیکن آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ صبح بنارس اور شام اودھ یہ ایک بڑی مشہور نظم ہے، یہ کس شاعر نے لکھی ہے؟ میرے خیال میں یہ مجھے بتانا پڑے گا کہ صبح بنارس اور شام اودھ یہ نظم لکھی ہے احسان دانش نے. جی میرا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا نے اردو ادب میں طنز و مزاح کے عنوان سے اپنے ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا تھا. کیا آپ میں سے کوئی ممبر بتا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کس یونیورسٹی سے لی تھی؟ سر پنجاب یونیورسٹی سے. جی بالکل آپ کا جواب درست ہے. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی. میرا پانچواں کویشچن آپ سے یہ ہے کہ زہر عشق اردو کی بدنام ترین مثنوی ہے جس کے خالق ہیں حکیم تصدق حسین نواب مرزا شوق. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حکیم تصدق حسین کا تخلص کیا تھا اور ان کو مرزا شوق کہا جاتا ہے، یہ مرزا قواعد کے لحاظ سے کیا ہے اور شوق قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ممبر بتا سکتا ہے کہ مرزا شوق میں تخلص کیا ہے اور مرزا گرامر کے لحاظ سے کیا ہے؟ سر مرزا شوق میں شوق تخلص ہے ان کا اور مرزا گرامر کی روح سے عرفیت ہے. جی بالکل، مرزا جو ہے یہ ان کی عرفیت تھی اور شوق ان کا تخلص تھا. میرا چھٹا سوال آپ سے یہ ہے کہ زندان نامہ جس کو حبسیات کہا جاتا ہے، کیا یہ صرف صنف سخن ہے یا صنف نثر بھی ہے؟ یعنی حبسیات یا زندہ نامہ میں صرف شاعری شامل ہے یا پھر نثر بھی شامل ہے؟ سر دونوں شامل ہیں، نثر بھی اور نظم بھی. بیسیکلی زندہ نامہ کا تعلق شاعری سے ہے،
یہ شاعری کی صنف سخن ہے، باقاعدہ اس کی ایک صنف ہے۔ اچھا، میرا 7واں کویسچن آپ سے یہ ہے کہ مجاہد ہندی کس کا لقب ہے؟ مجاہد ہندی کس مشہور شاعر ادیب کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ہمدرد اخبار بھی جاری کیا تھا اور کامریڈ اخبار بھی جاری کیا تھا؟ محمد علی جوہر۔ جی، آپ کا جواب بالکل درست ہے، محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر۔ جی، میرا 8واں کویسچن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ایہام گوئی کے لغوی معنی کیا ہے؟ ایہام گوئی کے۔ سر وہم میں ڈالیں۔ جی، ایہام کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ تو یہ وہ صنف سخن ہے جس میں شاعر چھپا کر بات کرتا ہے۔ ایک لفظ کے دو معنی نکلتے ہیں، جن میں سے ایک قریب کا معنی ہوتا ہے اور دوسرا بعید کا معنی ہوتا ہے، اور شاعر کی مراد بعید کے معنی ہوتے ہیں۔ تو ایہام کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اچھا، میرا نیکسٹ کویسچن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ مثنوی سحر البیان جب فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی تھی تو اس کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ اسی ادیب کو فورٹ ولیم کالج سے ڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمائش پر مثنوی سحر البیان انہوں نے لکھی تھی، بلکہ لکھی تو نہیں تھی، اس کا دیباچہ لکھا تھا، اور شاید نثر بے نظیر کے عنوان سے اس کو نثر میں بھی ڈالا تھا۔ تو آپ اس کا نام بتا سکتے ہیں ادیب کا سر میر کہ جس نے بہادر کالج میں سحر میر البیان پر بہادر کام علی کیا؟ حسینی۔ میر میر بہادر علی بہادر علی حسین۔ حسینی۔ ہاں جی، وہ تو میر بہادر علی حسینی تھے، لیکن اس کا دیباچہ جو سب سے پہلے شائع ہوئی تھی وہ کس نے لکھا؟ سر میر وہ میر شیر علی افسوس نے لکھا تھا۔ میرا 9واں کویسچن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ جو ہم لفظ وزن پڑھتے ہیں اس کا درست تلفظ کیا ہے؟ وزن ہے یا وزن ہے؟ وزن سر۔ وزن۔ جی، اس کا درست تلفظ ہے وزن، والوزن بالقسط۔ تو وزن ہے یہ لفظ، لیکن ہم عام طور پر اس کو وزن پڑھتے ہیں، جیسے حزن ہے، وزن ہے۔ اچھا، میرا 10واں کویسچن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ایک مشہور شعر ہے، لکھتے رکا لکھتے گئے دفتر، شوق نے بات کیا بڑھائی ہے۔ تو یہ شعر کس کا ہے اور دفتر کسے کہتے ہیں؟ لکھتے رکا لکھے گئے دفتر، شوق نے بات کیا بڑھائی ہے۔ سر دفتر کسی کتاب کی 19 سے 20 جلدیں یا 15 سے 20 جلدیں ہوتی ہیں اس میں شامل، اور شعر کا نہیں پتا کس نے لکھا ہے۔ جی، دفتر جو ہے وہ 7 جلدوں سے اوپر جو کتاب ہوتی ہے اس کو دفتر کہا جاتا ہے، اور عام طور پر جو پرانی داستانیں ہیں جیسے داستان امیر حمزہ، تو ان کی جلدوں کے لیے یہ لفظ دفتر استعمال کیا جاتا تھا ابتدا میں، اور یہ میر تقی میر کا شعر تھا۔ اچھا، میرا 11واں کویسچن آپ سے یہ ہے کہ کوئی ایسے سفر نامے کا نام بتائیں جو کسی قیدی نے لکھا ہو، جو قید میں لکھا گیا سفر نامہ ہو۔
فرہنگ. جی یہ جو اردو کا پہلا سفر نامہ ہے کالا پانی، بلکہ نہیں، وہ تو عجائبات فرنگ ہے نا پہلا. تو یہ جو کالا پانی ہے جس کو ہم جعفر تھانہ سرے کی خود نوشت بھی کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک سفر نامہ ہے اور جو کسی قیدی نے لکھا ہے. اچھا جی، ایک بڑا مشہور ایوارڈ ہے، میرا 11واں سوال ہے. کمال فن ایوارڈ پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کون سا ادارہ جاری کرتا ہے کمال فن ایوارڈ؟ جی سر، اکادمی ادبیات پاکستان. جی اکادمی ادبیات پاکستان. اکادمی نے اکادمی ادبیات پاکستان. ٹھیک ہے جی. اچھا، میرا 12واں کویسچن آپ سے یہ ہے، مولوی عبدالحق نے کم و بیش 1 لاکھ کے قریب خطوط اور خاکے لکھے، تو انہوں نے مختلف رسائل بھی جاری کیے تھے. انہوں نے ایک رسالہ اردو جاری کیا تھا، رسالہ اردو. آپ اس کا دورانیہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ماہنامہ تھا یا سہ ماہی تھا یا شش ماہی؟ سر یہ سہ ماہی تھا. یہ سہ ماہی تھا. ٹھیک ہے جی، بالکل زبردست. میرا 12واں کویسچن آپ سے یہ ہے، اردو کا دوسرا پریم چند کسے کہتے ہیں؟ اردو کا دوسرا پریم چند. احمد ندیم قاسمی کو. جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے. احمد ندیم قاسمی کو اردو کا دوسرا پریم چند کہا جاتا ہے. اچھا، آپ مجھے میرا 13واں سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کلیات ولی کو سب سے پہلے کس نے دریافت کیا تھا؟ یعنی کلیات ولی یا دیوان ولی کی دریافت کا صحرا کس کے سر ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا گارساں سکتا ہے؟ تاسی. سر گارساں دی تاسی کے سر. جی بالکل، گارساں دی تاسی نے ان کا دیوان دریافت کیا تھا اور پھر اس کو ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے مرتب کیا تھا کلیات کو. اچھا، کویسچن نمبر 14 ہے، 2 ایسے لوگوں کے نام بتائیں جن کی حج مولانا ظفر علی خان نے لکھی ہو. 2 ایسے لوگ کہ جن کی حج مولانا ظفر علی خان نے لکھی ہو. علامہ اقبال. گاندھی. یہ درست تلفظ ہوتا ہے علامہ اقبال. علامہ اقبال نہیں پڑھنا ہے اس کو، علامہ اقبال اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ بعد میں پھر وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے نا لفظوں کو ایسے کیجول بولنے کی. تو کوشش کریں کہ درست تلفظ کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کریں کہ علامہ اقبال. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد گاندھی بر وزن آندھی، گاندھی کی لکھی تھی. اچھا جی، کویسچن نمبر 15 ہے، کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب دلی میں کتنا عرصہ رہے تھے؟ لکھنؤ میں تو میر تک میر رہے تھے 31 برس، اور دلی کو نہ چھوڑا غالب نے. وہاں طاعون کی وبا آئی، وہاں غدر کی لڑائی ہوئی، لیکن انہوں نے دلی کو نہ چھوڑا. درد کی دلی درد نے کبھی نہیں چھوڑی. اسی طرح مومن خان نے بھی، اور اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب نے بھی کبھی دلی نہیں چھوڑی. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ انہوں نے کتنا اپنی زندگی کا کتنا عرصہ دلی میں گزارا تھا؟ سر 59 سال.
تقریباً 51 برس کہتے ہیں کہ انہوں نے دلی میں گزارا تھا. 51. اچھا 16 کویسچن نمبر 16 ہے، ایک تنقیدی کتاب ہے تیسرے درجے کا مسافر. تیسرے درجے کا مسافر یہ کس کی کتاب ہے؟ اور پہلے درجے کا مسافر، دوسرے درجے کا مسافر اور تیسرے درجے کا مسافر کون، کیا مراد ہے، ان سے کیا مراد ہے اور کن کو کہا گیا ہے؟ تیسرے درجے کا مسافر. چلیں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، وارث علوی کی کتاب ہے. اور تیسرے درجے کا مسافر بھی بتا دیتا ہوں، نقاد کو تیسرے درجے کا مسافر کہا گیا ہے. آپ پہلے 2 درجوں کے مسافر بتائیں. بالکل آسان سا ہے، کامن سینس کو اگر استعمال کیا جائے کہ پہلے درجے کا مسافر تو تخلیق کار ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، کسی فن پارے کا جو خالق ہے اس کو پہلے درجے کا مسافر کہا جاتا ہے. اب دوسرے درجے کا مسافر تو بالکل آسان ہے، قاری. قاری کو تخلیق پڑھتا ہے، متن پڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر تیسرے درجے کا مسافر نقاد ہے جو اس پر تنقید کرتا ہے. کویسچن نمبر 17 ہے، ایک سوال پوچھا گیا تھا، کولاج ایک ادبی رسالہ تھا، ریسنٹلی اس کے متعلق پوچھا گیا ہے. تو کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کولاج کے کیا معنی ہوتے ہیں اور یہ رسالہ کون جاری کرتے ہیں؟ کولاج یہ ریسنٹلی پیپر میں پوچھا گیا ہے سوال. چلیں اس کے اجرائے کار کا نام میں بتا دیتا ہوں، اقبال نظر. اقبال نظر ادبی رسالہ کولاج جاری کرتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی ممبر کولاج کے معنی بتا سکتا ہے؟ رنگین تصویروں کو جوڑنے کا عمل کولاج کہلاتا ہے. رنگین تصویروں کو جوڑنا. جی میرا 8واں کویسچن آپ سے یہ ہے کہ انتقادیات بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام بتائیں. انتقادیات. عابد علی عابد. ان کی تو شاید میرے خیال میں اسلوبیات ہے. فرمان فتح، ڈاکٹر فرمان فتح پوری. نیاز فتح پوری کی ہے. جی یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی تصنیف ہے میرے خیال میں. اچھا اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا گیا تھا پیپر میں کہ ادبی رسالہ روشنائی کون جاری کرتے ہیں؟ ادبی رسالہ روشنائی. اکثر اس کو روشنائی پڑھتے ہیں، یہ روشنائی نہیں ہے بلکہ روشنائی. جی یہ رسالہ اس کا پوچھا گیا تھا کہ ادبی رسالہ روشنائی کے مدیر کا نام بتائیں. جی اس کا درست جواب ہے احمد زین الدین. جس کو زین الدین پڑھتے ہیں وہ دراصل درست لفظ ہے زین الدین. اچھا تو میرا آخری کویسچن آپ سے یہ ہے، یہ سوال بھی ایک دفعہ پوچھا گیا تھا، بدھزم، مارکسزم اور صوفیزم ان تینوں فلسفہ ہائے زندگی کے متعلق کس ناول میں بیان کیا گیا ہے؟ بدھزم، مارکسزم اور صوفیزم کے ذریعے کس ناول کا تانا بانا بنا گیا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے آپ لوگوں سے.
کہ اس کا درست جواب ہے آگ کا دریا. آگ کا دریا میں ان تینوں مذاہب، ان تینوں فلسفوں پر بات کی گئی ہے اور ان کے ذریعے ہندوستان کی تہذیب کو اجاگر کیا گیا ہے. تو میں نے آپ سے 20 سوالات پوچھے، تو آپ اپنی انالیسس کر لیں، اپنا تجزیہ کر لیں کہ آپ اس وقت کس پانی میں ہیں اور آپ کا نالج کہاں تک پہنچا ہے، آپ کو اپنے سبجیکٹ پر کتنی کمانڈ حاصل ہے. یہ ایک غلط تصور ہے کہ جی ہم اتنا کیوں پڑھیں. ایسے بھی تو ہیں کہ جسٹ کلید اردو یا ایک تاریخ کی کتاب پڑھ کے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. بھائی سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی اپنی لک ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے جسٹ ڈوگر کی کتاب پڑھی، اس کے بعد ان کا نام غلام عباس تھا تو اپنے نام کی نسبت سے ان سے غلام عباس کے متعلق پوچھا گیا اور سلیکٹ ہو گئے. لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ماسٹری اور سبجیکٹ، کہ آپ کو اپنے مضمون پر کتنی دسترس حاصل ہے. ٹھیک ہے، بالفرض اگر آپ سلیکٹ نہیں ہو سکتے تو اس کے بعد کم از کم آپ جہاں جائیں، ایم فل کریں، ڈاکٹریٹ کریں، کسی پرائیویٹ کالج میں جائیں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھانے جائیں، تو کم از کم آپ کو اپنے سبجیکٹ پر تو کمانڈ حاصل ہو. تو میری تیاری کا بیسک تھیم بھی یہی ہے کہ بچوں کو اس قابل بنا دیں کہ وہ کسی بھی قسم کا ٹیسٹ پاس کر سکیں. تو بنیادی طور پر آپ کو سلیکٹ کرانا ہمارا کام نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی قابلیت، اپنا ٹیلنٹ، اپنی محنت. ہمارا کام ہے آپ کو گروم کرنا، آپ کو نالج دینا، آپ کو اس قابل بنانا کہ آپ دنیا کا کوئی ایگزام بھی پاس کر سکیں. اور ہمارا کام ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا. تو باقی سفر تو آپ نے خود کرنا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. تو آج میرا پروگرام تھا کہ آپ سے 10-20 کویسچنز پوچھوں گا تاکہ آپ کو سارا سال میں ہی نہ پڑھاتا رہوں. اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. دوران تدریس جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو فارمیٹو اسیسمنٹ کہتے ہیں. تو دوران لیکچر جب استاد بچوں سے سوالات پوچھتا ہے تو ایک تو ان کی نہ صرف لرننگ کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے آیا کہ بچے آپ کی بات سن رہے ہیں توجہ سے یا نہیں سن رہے. تو پیسیو لسنرز بننے کی بجائے ایکٹیو لسنر بنے تو اس میں زیادہ بینیفٹ ہے. اور اردو کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہی بات ہے کہ آپ بار بار چیزوں کو ریوائز